اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی اصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کے ابھی بھی کامنٹس آ رہے ہیں، ویسے بھی سوال آتے رہتے ہیں اور کافی زیادہ لوگ کویسچنس کرتے رہتے ہیں کہ اویس بھائی آپ کی ہیلپ چاہیے، اویس بھائی میری ہیلپ کر دیں، اویس بھائی ہیلپ کر دیں۔ تو یہ چیز مجھے کافی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ سوال کرنا اور یہ ہیلپ آپ سے اگر لوگ مانگتے ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ینگ اینڈ میرڈ کا ہم نے سیشن سٹارٹ کیا تھا، اس کا بیسک مقصد لوگوں میں نکاح کو عام کرنا تھا، لوگوں کو اس بارے میں گائیڈ کرنا تھا کہ نکاح بہت آسان ہے۔ اسی دوران میں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اللہ کی توفیق سے یہ سیشنز ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے میرا بھی نکاح کروا دیا تیسرا، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی کہ بہت ہی آسانی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ کچھ مشکلیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ نکاح کو عام کیا جائے اور جو معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ینگسٹرز کو آگاہ بھی کیا جائے اور والدین تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں، بچیوں کے زبردستی شادی کروانا چھوڑ دیں۔ اسلام میں شادی صرف پسند کی ہے، پسند کے علاوہ جو زور زبردستی کی شادی ہوتی ہے وہ کوئی ہندوؤں کا رواج ہوتا ہوگا، وہ کوئی بدھ مت کی رسم ہوتی ہوگی، وہ کوئی چائنیز کا طریقہ ہوتا ہوگا، وہ کوئی سکھوں کا طریقہ ہوتا ہوگا، وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ آگاہ کرنا تھا، تو یہی اویئرنیس آپ سب تک پہنچا رہے تھے۔ مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ سب جو ہیں وہ کنسلٹنسی بھی لینا چاہیں گے۔ تو یہ کھڑکی بند کر دیں۔ تو یہ کنسلٹنسی نہ میرا ارادہ تھا، نہ ہم نے کی، نہ ہم اب بھی کرتے ہیں۔ ہاں، شروع میں یہ تھا کہ جب کچھ کویسچنز لمیٹڈ سے آتے تھے تو ہم اس کے آنسر دے دیتے تھے، لیکن اب تو کویسچنز اور وہ جو ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں میسیجز کی، چیٹ کی، وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم اس کا کاؤنٹ ہی بھول گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ پچھلے کچھ سیشنز میں یہ چیزیں میں بتا بھی چکا ہوں، تو اس دفعہ پھر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر کے سن لیں کہ اصل مدد کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ کسی دوسرے بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی مدد کرے۔ ہاں، کوئی بنیادی ضرورت کی کوئی ایسی چیزیں ہوں، کوئی مسائل ایسے ہوں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے، ضرورت کی میرے پاس ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں۔ اگر کوئی میرا دوست، کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ وہ بھوکا ہے یا کوئی ضرورت مند ہے تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کی ہیلپ کر دوں۔ لیکن یہ جو نکاح اور شادی والے اکثر مسائل ہیں، ان میں بیسک مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اگر تو کوئی خلافت کا نظام ہو، حکومت کا نظام ہو، تو آپ اس کے پاس کمپلین لے کے جائیں تو وہ بائی فورس ظلم کرنے والوں کو روکیں۔
جب کہ خلافت کا نظام نہیں ہے تو فزیکل انسٹنسز اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی کچھ خاص مدد کر سکیں، کیونکہ ظلم اس قدر رائج ہو چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے رشتہ داروں کو کہہ سکتے ہیں، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، خالہ کو، کسی کو کہ میرے پیرنٹس ظلم کر رہے ہیں، لڑکی والے ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ظلم نہ کریں۔ لیکن سوسائٹی میں یہ چیز بھی اتنی عام ہو چکی ہے کہ پیرنٹس کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ احترام کا درجے سے بڑھا کر خدائی کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور پیرنٹس اپنی اولاد کو اولاد سمجھنے کے بجائے غلام سمجھتے ہیں، اور ان کے سارے رائٹس چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے اپنا مقصد جس حد تک نکلوا سکیں وہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ کام جو ہے ان کے ہاتھ سے باہر نہ ہو جائے۔ آخری حد تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے نا بے جا فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ اس میں ظلم کی حد تک گر چکے ہیں اکثر والدین۔ تو ایسی سچویشن میں تو نہ گورنمنٹ آپ کی مدد کر سکتی ہے، نہ خلافت آپ کی مدد کر سکتی ہے، نہ آپ پولیس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ جو آپ کے لیے کوئی فیوریبل کنڈیشنز کریٹ کر سکے۔ تو ایسی سچویشن میں جب گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی، پولیس کچھ نہیں کر پا رہی، عدالتی نظام کچھ نہیں کر پا رہا، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اویس بھائی جو صرف ایک مشورہ آپ کو دے رہے ہیں، حق بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس تک پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کے پرسنل کیس میں کوئی ہیلپ کر سکیں؟ ہیلپ سب سے زیادہ سوسائٹی کی وہ اللہ ہی کر رہا ہے، چاہے وہ اویس بھائی سے کروائے، چاہے وہ کسی اور سے کروائے، کہ سوسائٹی میں یہ چیز عام ہو، یہ رواج عام ہو کہ پسند کے نکاح کو، پسند کی شادی کو عام کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے۔ یہی سوسائٹی کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور اوور آل سوسائٹی میں جب یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو جائے گی تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس بھی اس چیز کو مان لیں گے، اور جب ہر بچہ بچی اس چیز کو پروموٹ کرے گا اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا اور کروائے گا اور گھر میں بات کرے گا، سوسائٹی میں، معاشرے میں بات کرے گا، تو والدین کو بھی ہوگا کہ سوسائٹل پریشر اتنا بلڈ ہو چکا ہے کہ اب اگر ہم زور زبردستی کریں گے، کاسٹ سے باہر شادی کرنے کو غلط کہیں گے، اور زبردستی شادی کو ہم صحیح کہیں گے، تو پھر ہماری سوسائٹی میں بھی بدنامی ہوگی، ناک کٹے گا۔ تو اس پریشر کی وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سوسائٹی کے ساتھ جو ایک ادنا سی کوشش ہے، اس میں آپ لوگ بھی حصہ ڈال لیں، یہی ہیلپ ہو سکتی ہے سوسائٹی کی، نوجوانوں کی، ینگسٹرز کی۔ پرسنل لیول پہ مدد بالکل مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کے کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ مشورہ دے سکتا ہوں تو وہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے بات۔ پرسنل لیول پہ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں، قرآن پاک میں فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، جب ان کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو، جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب ان کو کوئی پریشانی ہو، تو اس وقت میں دراصل ان کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اللہ کے بارے میں آپ سے وہ لوگ پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو انہیں بتائیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی بلانے والا، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں، اس کا سوال ضرور قبول کرتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کی دعا سنتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں سمیع الدعا ہوں۔ اس آیت میں اللہ سنتا ہے، بے شک دعا سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں، اس کا مسئلہ سولو کرتا ہوں۔ اویس بھائی آپ سب سے بہت دور ہیں، یہ جو لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے بھی اویس بھائی بہت دور ہیں، یہ جو ایک آرمز لینتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی اویس بھائی بہت دور ہیں۔ تو باقی جو لوگ جو دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں، کئی بعض اوقات لاکھوں کلومیٹرز کا فاصلہ ہے،
ان کی مدد اویس بھائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایون جو اس کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی اگر ہیلپ کی ضرورت ہو تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس سے رابطہ کرنا ہے جو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ اتنا قریب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں نا وہ بھی وہ جانتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مدد اس سے مانگنی ہے، دعا اس سے کرنی ہے جو آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور خالی قریب ہو کے آپ کی راکھی خالی نہیں کر رہا۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کے وسوسوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، آپ کے دل کی باتوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ساتھ میں کہہ بھی رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بہت محبت سے کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندوں سے ان کی اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جتنا آپ کا دل آپ کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ اللہ آپ سے قریب ہے۔ آپ خود کو اتنا نہیں جانتے، خود کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، خود کی پرابلم سالو نہیں کر سکتے جیسے اللہ آپ کے پرابلم سالو کر سکتا ہے، جتنا قریب اللہ آپ کے ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں خالی قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں جب بھی کی جائے۔ اذا دعان، جب بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، جب بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی دعا کی جائے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اللہ کہہ رہے لہٰذا مجھ سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ مدد اویس بھائی سے نہیں مانگنی، مدد کسی سے بھی نہیں مانگنی، مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے کی جاتی ہے، اجیب قبول کرتا ہوں۔ لیکن اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اجیب پہلے خود کا کہ میں مانتا ہوں، اگلی بات کیا کی؟ دعا تو مجھ سے کرو ہی کرو، لیکن اس کے اندر ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میں تو تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، میری پکار کون قبول کرے گا؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میری بھی مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور میرے اوپر ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرٹیکل اصول بتایا ہے۔ وہ جو آپ سب کا سوال ہے نا کہ ہم سجدوں میں سر رکھتے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم وظیفے کر رہے ہیں، ہم تسبیحاں کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب بھی یہ بندے مجھ سے سوال کریں تو ان کو کہنا ہے کہ فَإِنِّی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا بھی قبول کرتا ہوں جب بھی کی جائے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بھی ایک مینیو پیش کر رہا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، دعا مجھ سے ہی کرو لیکن فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میری بھی مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور میرے اوپر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اگر میں سجدے کر رہا ہوں، اگر میں تہجد کر رہا ہوں، اگر میں نمازیں بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں، وظیفے کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ میری نہیں سن رہا، اگر میں حج کر کے آ گیا، عمرہ کر کے آ گیا، صدقہ دے رہا ہوں، پھر بھی اللہ میری نہیں سن رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مانگنے میں کوئی بنیادی پرابلم ہے۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا ہوں، اسی کے آگے سجدے کر رہا ہوں، لیکن میرے مانگنے میں ایک بنیادی پرابلم ہے۔ وہ بنیادی پرابلم مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے، لیکن جو لوگ سجدے کر رہے ہیں اور رو رو کے اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں،
اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، ان کے اندر بنیادی پرابلم کامن ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، کہنے کو مانگ اللہ سے رہے ہیں، لیکن فل یستجیبوا لی پہ عمل نہیں کر رہے، اللہ کی نہیں مان رہے۔ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی بھی مان رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اب کر یہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی خواہش ہے، دنیا کی کوئی ایسی طلب ہے، کوئی نفس کی ایسی پوجا ہے کہ جس کے سامنے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ اللہ کو بھی جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ نہیں سن رہا، بلکہ اس کا عذاب بڑھتا جائے گا اگر آپ اسی روش پہ رہیں گے۔ اللہ سے سجدے، اللہ کے سامنے وظیفے، اللہ کے سامنے تہجد، سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ آپ کے آگے جھک جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ نے ایک نفس کا اتنا بڑا خدا بنایا ہوا ہے، آپ اس کو پوچھ رہے ہیں اور اللہ کو بھی اس کے آگے جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی۔ کہنے کو چاہے آپ کو سجدے جا نماز کے اوپر نظر آئیں، چاہے آپ کو وظیفے اللہ تعالیٰ سے نظر آئیں، چاہے آپ کو لباس اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہوا نظر آئے، لیکن اصل میں آپ اللہ کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خود اللہ کے آگے نہیں جھک رہے۔ آپ کو اب چاہیے یہ کہ اگر یہ معاملہ ہے تو کہیں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی۔ اے اللہ میں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، مجھے اپنے آپ سے بھی خوف آتا ہے، میں اپنے آپ سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور پھر جو اللہ کی تقدیر ہو اس کے اوپر کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ میں راضی ہوا آپ کے رب ہونے پہ، اے اللہ میں راضی ہوا اسلام کو دین قبول کر کے، اے اللہ میں راضی ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کے۔ جو آپ نے میری تقدیر میں لکھ دیا اللہ میں اس کے اوپر راضی ہوا۔ اگر آپ راضی نہیں ہو پا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے کہ جیسے قرآن کی کوئی آیت۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، میں درمیان میں پاز لے رہا ہوں، جب ہم بات شروع کرتے ہیں اور جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی فائدہ ملے گا، تو یہ ہمارے ویورز بالکل بڑھتے جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی حق بات، وہی میں اسی لیے کہتا ہوں نا، حق بات مارکیٹ میں اتنی شارٹ ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا حق بات کیا ہے، سب لوگ ڈراپ ہو گئے، 50% تقریباً رہ گئے۔ جب ان کو ان کے والدین کو برا بھلا کہو، جب ان کو اس طرح کے باتیں سناؤ جو ان کو فائدے کی لگتی ہیں تو پھر سارے سن رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں 50% ویورز ڈراپ ہو گئے ہیں جب ان کو حق بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی ماننی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب ہے جتنے لوگ کہہ رہے ہو نا سجدے اللہ کو کرتے ہیں، تہجد اللہ کی پڑھتے ہیں، وظیفے اللہ سے کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نہیں مان رہا، تو دیکھ لو تم اللہ سے اپنی منوانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہو، جب اللہ کی ماننے کی بات آ گئی تو چلے گئے۔ میری طرف سے تو جو رہ گئے ہیں جو ہیں وہ سب دفع ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ویورشپ نہیں چاہیے، نہ آڈینس چاہیے، کچھ بھی نہیں، میری طرف سے سب جائیں، دفع ہو جائیں۔ جو اللہ کی مانے گا وہ میرا بھی دوست ہے اور وہ آپ سب کا بھی دوست ہونا چاہیے۔ جو اللہ کو اپنا تابع کروانا چاہتا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور آپ سب کا بھی دشمن ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک ہو چاہے کوئی بھی نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے، اپنی بیوی اور بچے بھی دوسری سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ اے اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اور میرے اہل عیال کو بچا لے گا طوفان سے، تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو میری نہیں مانتا، میرا تابع نہیں ہوتا، تو اس کو اپنے اہل و عیال سمجھتا ہے، تو اسے اپنے گھر والا سمجھتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی۔ تو ہمارا ساتھی اور ہمارا دوست وہی ہے جو اللہ کی مانے،
اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، اور خود اللہ کے آگے جھک جائے، نہ کہ اللہ کو اپنے آگے جھکانے کی کوشش کرے۔ تو چاہے جتنے بھی سن رہے ہیں سنتے رہیں، جو نہیں سننا چاہتے وہ بے شک چلے جائیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو دعا سکھائی وہ اتنی ریگولرلی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہو۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ خود کو اللہ کے حوالے کرنا تھا، کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہو، اس میں کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہو اس میں اللہ کے حوالے خود کو کرنا ہوتا تھا۔ اور وہ دعا ہم بھی آپ کو بار بار سکھاتے رہتے ہیں، بار بار یاد کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانک انت علام الغیوب۔ اے اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ تیرے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو تقدیر لکھنے والا ہے، ہم تقدیر نہیں لکھنے والے۔ اے اللہ ہم تیرے علم سے، تیرے مقدر لکھنے کی طاقت سے، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ دنیا کا یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، میری دنیا کے لیے، میرے معاملات کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے، تو اے اللہ میرے نصیب میں لکھ دے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ۔ اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میری دنیا کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے اچھا نہیں ہے تو مجھے اس کام سے ہٹا دے اور اس کام کو مجھ سے ہٹا دے۔ فاصرف عنی واصرفنی عنہ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ یہ جو آخری بات ہے نا، اس کے لیے ساری تمہید باندھی ہے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ۔ اے اللہ جو میرے حق میں اچھا ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ، اور مجھے اپنی رضا پہ راضی کر دے، مجھے اپنی رضا پہ راضی کر دے۔ یہ ہے مومن کا شیوا۔ مومن اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے حوالے خود کو کرتا ہے، نہ کہ اللہ کو خود کے تابع کرنے کی کوشش کرے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، جب کسی کام میں رکاوٹ ہے، مشکل ہے، تو خود کو اللہ کے حوالے کریں۔ اے اللہ تیری کیا رضا ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور مجھے بھی اس کے اوپر راضی کر دیں۔ اے اللہ مجھے فلاں شخص سے انتہائی محبت ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی، لیکن اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ اگر میرا دل نہیں مان رہا تو میرے دل کو منا دیں۔ اے اللہ جو آپ کی رضا ہے اس میں مجھے راضی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں بندوں کے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا بھی قبول کرتا ہوں، جب بھی دعا کرو میں ضرور قبول کرتا ہوں، جب بھی دعا کرو میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے آگے جھک رہے ہو، اللہ کو اپنے آگے جھکانے کی کوشش نہ کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے آگے سارے جھک جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے آگے جھک جاؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، جیسے میں منوا رہا ہوں ویسے مانو، جو میری رضا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان رکھو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہارے محبوب کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہارے عشق و پیار کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہیں بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہارے پیرنٹس کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہاری اولادوں کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں، لہٰذا مجھے مان لو، تبھی تم کامیاب ہوگے، ورنہ نامراد ہوگے، ورنہ دھتکارے جاؤ گے۔ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ مغضوب علیہم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ جو اللہ کی مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کے تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت 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 رحمتیں کرتا ہے۔ اور جس سے ابھی تک کوئی غلطی ہو جائے، جس سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں کرتا ہے، بشرطے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ہو، وہ اللہ کی ماننے والا ہو۔ اور بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیں کہ اگر کسی سے ابھی تک کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میری طرف سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سے کچھ بھی گناہ، کوئی غلطی، کچھ بھی ہو گیا ہے ابھی تک، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ساتھ ساتھ کمنٹ آ رہا ہے کہ میں بہت درد میں ہوں، تو یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرما رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جب چاہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، الرحمن ہے وہ، الرحمن 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 وہ ہے کہ جب آپ الرحمن کو اس کے رحمان کے نام سے بلاتے ہیں تو وہ اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے کہ اس نے آپ کو اب پھر رحمان بن کے دکھانا ہے، رحم کر کے دکھانا ہے۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کی ماننے والے ہو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کی ماننے والے ہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نفس کا ایک خدا بنایا ہوا ہو اور اس کو پوج رہے ہوں، اور اللہ کو نعوذ باللہ خود بھی اسی کو پوج رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو بھی اسی کے آگے جھکانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوڑے برساتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب تو دیتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ رحم اللہ تعالیٰ کا لینے کے لیے ضروری ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کی ماننے والے ہوں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوں، تبھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری آیات لاگو ہوتی ہیں، انتم اشد، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ کیا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا کے عذاب نہیں دے سکتا؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم بالکل اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان والا ہے، وہ جو بادشاہ ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فاذا ہی تمور، اور وہ زلزلوں کے ساتھ اس کو ہلائے اور تمہیں اس کے اندر دھسا کے رکھ دے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ آسمانوں والا جس کی سلطنت آسمانوں اور زمینوں اور تمام کائنات میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھر برسائے، فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ وہ ڈرانے والا کیسے ڈراتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کیسے بلاتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان سے صرف پتھر نہیں برسا رہا، اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ کے گولے بھی برسا رہا ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کے آگے نہیں جھک رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ آگ کے گولے برساتا ہے۔ کہنے کو آپ بے شک لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بے شک آپ زبان سے محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آگ کے گولے برسا کر عذاب دیتا ہے۔ اور اس وقت دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں یہ ہو رہا ہے۔ فلسطین کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، یہ کمنٹس آ رہے ہیں، فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو منافقت گھس گئی ہے اس کو نکال دے۔ اللہ کا دین یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زمین پر قائم ہو، خالی زبان سے بات کہنے والا اور عمل سے بچنے والا، عمل سے ہٹنے والا تو منافق ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین تو جہنم کا ایندھن بنتے ہیں اور جہنم میں بھی سب سے نچلے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ چاہے فلسطین کے لوگ ہوں، چاہے اسرائیل کے ہوں، اسرائیلی بہت ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، کافر ہیں، لیکن وہ کھلم کھلا کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کھلم کھلا کافر ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فلسطینیوں کو عذاب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آسمان سے پتھر برستے ہیں تو وہ میرا عذاب ہوتا ہے،
تو جب آسمان سے آگ برس رہی ہو اور وہ نہ معصوموں کو دیکھ رہی ہو، نہ بچوں کو دیکھ رہی ہو، نہ بڑوں کو دیکھ رہی ہو، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو چکے ہو۔ یہ نہ ہو کہ اہل فلسطین کی طرح یہاں پر بھی آگ برسنے لگے، لہٰذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کی ماننا شروع کر دو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کی مانو، ورنہ یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ کبھی آپ لوگوں کو پسند کا رشتہ اور یہ پیار کی شادی، یہ سارے معاملات آپ کے کبھی توڑ نہیں چڑھیں گے جب تک اللہ کی ماننا آپ نہیں سیکھیں گے۔ اور اگر اللہ کی ماننے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہم اقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ، کہ اے اللہ میرے نصیب میں جو بھی اچھا ہے وہی کر دے اور پھر مجھے اس کے اوپر راضی کر دے۔ میرے خیال میں آج کے لیے یہ بات کافی ہے، بہت ہی مکمل بات آپ نے سن لی ہوگی، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ مسائل اور پریشانی ہے تو اسی بات کو بار بار سنیں، اسی میں آپ کے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ ینگ اینڈ میرڈ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آنورڈز یوٹیوب، گوگل پوڈ کاسٹس، ایپل پوڈ کاسٹ، اسپوٹیفائی پوڈ کاسٹ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو پوڈ کاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن 6 بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا۔ تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام 6 بجے یوٹیوب، گوگل پوڈ کاسٹ، ایپل پوڈ کاسٹ، اسپوٹیفائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر۔